جانا فهو المهتدی، بس وہی بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، بس جڑا گمراہ ہو گیا ہے اس نو ہرگز سیدھی راہ تے چلان والا کوئی مرشد نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام المجاہدین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین اور ساری کائنات میں رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مذہبی لحاظ نال ساڈا نام مسلمان ہے، عربی دے اندر مسلم ہے، ساڈا مسلک قرآن و سنہ ہے، اور ایک لفظ ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں ہے، اہل حدیث ایک تحریک دا نام ہے۔ تحریک دا معنی کسی بات کو آگے پہنچانا، کسی بات کو آگے پھیلانا، اس کو تحریک کیا جاتا ہے۔ تو تحریک اہل حدیث ایک تحریک کا نام ہے۔ تو یہ تحریک آج تو 1450 سال پہلے نبی پاک کے زمانہ پاک اندر اصحاب رسول تو چلتی آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حدیث کو اگے پھیلایا، حدیث کو اگے پہنچایا۔ ایک ایک حدیث کے بدلے بڑے بڑے مہینیاں دا، ایک ایک مہینہ نہیں، صحابہ نے 6 مہینیاں دا سفر کیتا ہے نبی پاک کی ایک حدیث کو حاصل کرنے کی خاطر۔ حضرات ذوالفقار صحابہ کرام نے نبی پاک کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، ایک ایک حدیث کو محفوظ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حدیث پاک نال کتنی محبت ہے، کس قدر صحابہ نے حدیث کو محفوظ کیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہاں دا ایک انصاری بھائی ہے، فرمان لگے بھائی ایک دن سارا دن نبی پاک کو تم گزارنا، میں اپنی کھیتی باڑی کام کاج کراں گا، دوسرا دن تو اپنا کام کاج بیٹی، میں نبی پاک کو سارا دن گزاراں گا۔ جس دن تیری ڈیوٹی ہے سارا دن نبی پاک کی ایک ایک ادا، ایک ایک حدیث، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، یعنی کہ ہر بات کو محفوظ کرنا ہے۔ دوسرے دن میری ڈیوٹی ہے۔ اس انداز نال صحابہ نے نبی پاک دیا حدیثاں جمع کیتا، ایک ایک ادا محفوظ کیتا۔ حضور دنیا کو تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے وہ تمام احادیث مبارکہ بالکل محفوظ کر کے تابعین تک پہنچائی۔ تابعین نے پھر تبع تابعین تک پہنچائیاں حدیثاں، تبع تابعین نے محدثین تک پہنچائیاں حدیثاں، محدثین نے پھر کتاباں لکھیاں۔ آج اللہ کے فضل و کرم کے نال اور قیامت تک نبی پاک کی حدیثاں محفوظ نے۔ قیامت آ جائے گی، نبی پاک کی حدیثاں مٹ سکدیاں، جس طرح قرآن قیامت تک رہے گا، نبی پاک کی صحیح حدیث ایک ایک حدیث قیامت تک زندہ رہے گی، کہو انشاءاللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، آپ کی حدیث، اس حدیث کو چلانے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو رہنمائی کی ہے، سیدھے راستے تے چلایا ہے۔ ہن سیدھے راستے تے چلان والا، رہنمائی کرنے والا، انہوں مرشد کیا جاتا ہے۔ کی کیا جاتا ہے؟ مرشد۔ عربی زبان اندر مرشد کا جو معنی ہے نا، وہ دا معنی ہے سیدھے راستے تے چلان والا۔ ایک ہے ہاتھی، ہاتھی دا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانے والا۔
مرشد کا معنی ہے سیدھے رستے تے بولو بولو مرشد سمجھتے جے نا مرشد ساڈے ہاں ایک لفظ چلتا ہے مرشد ایک چلتا ہے پیر کی چلتا ہے بولو پیر اچھا مرشد کا معنی ارشادہ یرشد ارشادن فہو مرشدن اس میں فائدہ سیکھا ہے جدا معنی ہے سیدھے رستے تے چلان والا سیدھے رستے تے رہنمائی کرنے والا اور لفظ جو پیر چلتا ہے ساڈے ہاں پیر عربی دا لفظ نہیں فارسی دا لفظ ہے فارسی کے اندر پیر وڈیرا آدمی بزرگ آدمی جو رہنمائی کرنے والا اس کو پیر کیا جاتا ہے یعنی کہ دو لفظ نے او بھائی ذرا جگاؤ اس نوجوان کو جگاؤ ذرا ٹیک لگا کے اگے تشریف لیا تھوڑا جہا انہیں جو ٹیکا لگائیاں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ذرا گوڑے چھڑ کے پیار محبت نال سماعت فرما لو چند گھڑیاں نے حضرات سستی دا مظاہرہ نہ کرو توجہ ذرا میری طرف رکھو اگر کوئی سون کی کوشش کرے گا میں انشاءاللہ حق رکھنا اس نے اٹھا کے باہر بھیجاں دوبارہ وضو کر کے آ جائے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ حضرات توجہ فرمانا پیر اور مرشد اور پیتا کی معنی ہے سیدھے رستے تے چلان سیدھے رستے تے چلانے والا سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والا دو لفظ نے پیر اور مرشد لفظ الگ الگ نے معنی مفہوم ایک ہی ہے پیر اور مرشد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا جڑا بندہ گمراہ ہو گیا انہوں کو مرشد نہیں مل سکتا تے جڑا بندہ ہدایت پہ آ گیا اللہ آمنہ دے لال جیسا مرشد پاک انہوں عطا فرما دے گا ساڈے ہاں معاشرے کے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ آ جڑے نا وہابی اے بے پیرے نے انہاں دا پیری بے پیرے نے انہاں بد بختن ٹوئی نہیں لبنی کتے قیامت والے سارے نے اپنے اپنے پیرا دے پیچھے دوڑ کے جانا ہے انہاں نے ویسے کھڑے رہنا کیونکہ انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں ہاں قیامت والے سارے نے اپنے اپنے پیرا پیچھے جانا ہے اسی سارے نے جمع ہو جانا ہے اللہ نے فرمانا بھی تہاڈا پیر کتھے آ اللہ ساڈا تے پیر کوئی نہیں ساڈا پیر کوئی ہے محمد مصطفیٰ اسی اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں حضرات انشاءاللہ غلط فہمی دور ہوئے گی بڑے انہماک نال کامل ذوق شوق نال بڑی توجہ دے نال اپنا ذہن بالکل فریش رہ کے بیٹھنا ہے سنی وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ میرا فلانے سلسلے نال تعلق ہے فلانی ہستی تے بستی ٹوپی تک شخصیات نال فلاں پگڑی نال میرا تعلق ہے سارے تعلق ختم کر کے اج مدینے والے مصطفیٰ دا ہو کے چند گھڑیاں جمعہ سماعت کر لے انشاءاللہ غلط فہمی دور ہو جائے گی اور ذہن صاف ہو جائے گا آج تو بعد فتویٰ نہیں لگائے گا فلاں بے پیرے نے انہاں دا پیری کوئی نہیں انہاں دا مرشد ہی کوئی نہیں حضرات دی وقار پیر کون ہوتا ہے مرشد کون ہوتا ہے پہلی گل سمجھ اندر آ گئی ہے نا کہ پیر اور مرشد لفظ ایک ہی ہے معنی مفہوم ترجمہ انہاں دا ایک ہی ہے پیر بھی ہو تے مرشد بھی ہو لیکن اب دیکھنا ہے کہ پیر آندے کینوں نے مرشد کس کو کیا جانتا ہے قرآن و سنت تے ذرا غور کرو قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرشد وہ ہوندا ہے جے اندر 5 شرطاں پائیاں جان کنیاں شرطاں بولو بولو ذرا کنیاں شرطاں بولو 5 شرطاں پائیاں جان وہ مرشد ہے جے دے اندر 5 شرطاں نے انہوں لیا سی پیر بھی مننا گے مرشد بھی مننا گے وڈیرا بھی مننا گے وہ بھی تابعہ داری کرا گے لیکن آئیے ذرا وہ 5 شرطاں جو ایک مرشد کے اندر ہون پھر بھی مرشد بن سکتا ہے وہ 5 شرطاں کیڑیاں نے بس یہ 5 شرطیں بیان کرنیاں نے تے اینڈ تے انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مرشد کون ہوندا ہے کس ہاتھ تے بیعت کرنی چاہیے پہلی شرط مرشد وہ ہوندا ہے جیڑا ہدایت یافتہ ہوئے جیڑا ہدایت یافتہ جیڑا آپ ہی گمراہ ہے انہیں مریداں نوں بھی گمراہ کرنا جیڑا آپ صراط مستقیم پہ نہیں وہ مریداں کس طرف لے کے جائے گا پہلی شرط ہدایت یافتہ ہوئے صراط مستقیم پہ ہوئے
گارنٹی عرش والا رب دے زمانہ سارا ہی کہندا ہے ممی ہدایت والا اسی اسلام والے فلانا پیر بڑا سیدھا ہے فلانا پیر صراط مستقیم تے ہے قرآن و سنت تو بغیر گل نہیں کرتا حضرات کوئی حدیث والا قرآن والا نہیں ہدایت یافتہ صراط مستقیم تے ہوے جیتی گارنٹی قرآن دے جیتی گارنٹی بولو قرآن دے سننا ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کوئی زبان خاموش نہ رہے بج بج کے قرآن دے تاجدار دے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم یاسین حروف مقطعات نے یاسین دا معنی کوئی نہیں ترجمہ کوئی نہیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نام دا معنی کوئی نہیں ترجمہ بہتر کوئی نام رکھنا جائز کوئی نہیں کیونکہ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا نام دا شخصیت اثر ہویا کرتا ہے اچھے اثرات اچھے نام دے اچھے اثرات برے نام دے برے اثرات ہویا کرتے ہیں صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے آمینہ دلال علیہ السلام دے بولے قافلہ جنگ دے وچوں اس قافلے دے جڑا امیر سی نا او دا نام سی حزن کی نام سی حزن حزن دا معنی سختی آقا فرماتے ہیں بھائی تیرا نام کی ہے حضور میرا نام حزن ہے فرمایا تیرا نام حزن نہیں تیرا نام سہل ہے آسانی دینے والا آسانی دینے والا حزن کہتا نہیں اللہ دے نبی میرا نام حزن ہی رہن دے گو پیو دادے نے بڑی محبت کا نام رکھے آئے علاقے کے اندر اس نام کو جانیا تے پہچانیا جانا ماں حضور خاموش ہو رہے فرمایا جاؤ چلے جاؤ اسلام قبول کر لیا صحابی بن گیا ہے نام چینج نہیں کیتا نام حزن ہی رہا وا ایدا پوتا سعید بن مسیب 200 صحابہ نے ملاقات ثابت ہے حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب تک میرا دادا زندہ رہا ہے حزن جب تک زندہ رہا ہے خاندان تو سختیاں نہیں ٹلیاں حزن مریا سختیاں مک گئیاں نام دا شخصیت اثر ہویا کرتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نام با معنی رکھیا کرو اچھے نام رکھیا کرو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم قسم قرآن حکیم دی انک لمن المرسلین سونیا تسی ساڈے رسولاں دے وچوں رسول جے علی صراط مستقیم اے محبوب میں رب گارنٹی دے رہا وا سونیا تسی ہدایت یافتہ جے صراط مستقیم تے دیکھو سبحان اللہ اور پہلی شرط مرشد ہوندا ہے جڑا ہدایت یافتہ ہوئے صراط مستقیم تے ہوئے اے پہلی شرط بدرجہ اتم اگر پائی جاندی ہے تے محمد مصطفیٰ پائی جاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مرشد پاک کون ہے نبی پاک کون ہے نبی پاک ساڈے مرشد پاک نے کیونکہ پہلی شرط ہی میرے مصطفیٰ دے اندر ہے کوئی ہدایت یافتہ نہیں کسی دی گارنٹی قرآن نہیں دے رہا میرے مصطفیٰ دی گارنٹی قرآن دے رہا ہے اور سننا ذرا ایمان والے مرشد ہوندا ہے دوسری شرط ہے وہ نات کے وہی ہوئے جدو بولے وہی نال بولے وہی تو بغیر جیڑا بولدا ہے غلطی کر سکدا ہے تے جیڑا وہی نال بولدا ہے بولو غلطی کر سکدا وہ جیڑا وہی تو بغیر بولے گا غلطی کرے گا ایک پیر غلطی کرے گا اودا مرید غلطی کرے گا اب اودا مرید غلطی کرے گا غلطیاں ہوندیاں جان گیاں ہزاراں دے اندر لکھاں دے اندر غلطیاں بن جان گیاں جدوں غلطیاں ہون گیاں لوگ عمل کرن گے کیونکہ پیر نے کیتا ہے اونوں غلط اپنا کے لوگ گمراہی اختیار کر لین گے پیر ہوندا ہے جڑا نات کے وہی ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اے دنیا کائنات دے لوگوں سارا جہان بولدا ہے اپنی مرضی نال
مدینے والا بولدا اے عرش والے رب دی مرضی نال اللہ 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 تے سونے جڑا رب دی مرضی نال بولے او غلطی کر سکدا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آمنہ دلال علیہ السلام کو غلطی نہیں ہو سکتی جہان غلطی کر سکتا ہے امیر المومنین سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت ہے ایک عورت نے زنا کر لیا ہے دیوانی عورت ہے پاگل مجنون عورت ہے ذہنی توازن درست کوئی مینٹل عورت ہے برائی کو ہو گئی ہے حضرت عمر نے فرمایا نو رجم کر دو صحابہ اس عورت کو لے کے جا رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ باہر اونٹ چلا رہے سن فرمایا کدھر جا رہے ہو اس عورت نے برائی کی تھی ہے حضرت عمر نے رجم کردہ حکم دیتا ہے فرمایا رک جاؤ فرمایا یہ عورت دیوانی ہے پاگل ہے مجنون ہے تے نبی پاک دی حدیث ہے تین بندیاں تے حد نہیں لگ سکتی نابالغ بچہ ہے جب تک بلوغت نہ پہنچ جائے سویا بندہ جب تک بیدار نہ ہو جائے پاگل بندہ ہے کوئی برائی کر لیندہ دیوانہ تے پاگل جدا ذہنی توازن درست کوئی نہیں پاگل شدائی انسان اگر برائی کردہ کوئی گناہ کردہ حد نہیں لگے گی میں حدیث ہے جی حدیث ہے جناب علی مرتضیٰ تشریف لے آئے حضرت عمر دے سامنے حدیث بیان کی تھی ان شریعت اندر غلطی لگ گئی ہے غلطی ساری کائنات میں ولی جمع ہو جان میرے نبی دا ادنیا جیا صحابی دی عظمت دا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا عمر کون ہے جدا ایمان اتنا مضبوط ہے عمر جس گلی کو گزرے شیطان رستہ چھوڑ دیندہ ہے اگر میرے تو بعد نبوت دے اگر کسی نے فیض ہونا ہوتا اللہ عمر بن خطاب نبی بنا دیتا شان ایڈی مقام ایڈا ہے لیکن غلطی لگی شریعت دے معاملے دے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں حالانکہ عمر علی تیرا رب بڑا کرے اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو جاندا حدیث آ گئی ہے اپنا فیصلہ چھوڑ دیتا ہے نبی دی حدیث کو سینے نہ لا لے آئے جہاں غلطی کر سکتا ہے صحابہ کو بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایمان والے دین اندر غلطی نہیں ہو سکتی ایک ہی ذات ہے وہ آمنہ دلال علیہ السلام کی ذات ہے لہذا درجات میں شرط پائی گئی ہے آمنہ دلال علیہ السلام اندر پائی گئی ہے ایمان والے تیسری شرط غور کرے ہو والنبی پیرو ہندائے مرشدو ہندائے جڑا معصوم ہوئے جڑا گناہ نہ کرے تے گناہاں تو پاک عیباں تو پاک ایک ہی ذات کملی والے مصطفیٰ دی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ اے میرے محبوب نہ تواڈی پہلی زندگی اندر گناہ ہے نہ آخر والی زندگی دی اندر گناہ ہے سونیا تواڈی زندگی ہر عیب تو پاکے ہر گناہ کو پاکے میرے نبی دی زندگی پاکے گناہ کرنا دور دی بات ہے گناہ دا تصور بھی نہیں آیا گناہ دا خیال بھی نہیں آیا نبی پاک دی زندگی پاک جوانی پاک لڑکپن پاک نبی پاک دا بچپن بھی پاک ہے حضور فرماتے ہیں میری عمر تقریباً 8 سال دی سی نہ مکے دی وادیاں دے اندر نہ اپنے ہم جولیاں دے بکریاں چا رہا سی میرا ایک بڑا قریبی دوست تھی عمر بن نفیل دا نام سی اور بھی چند ساتھی سی بکریاں چا رہے سی عرب کے اندر مکے کے اندر ایک میلہ لگتا سی کی لگتا سی میلہ میلے نے تاریخ پڑھی قرآن تے میلے پتہ کی ہوتا ہے اتنے کہڑا قرآن سنایا جاتا ہے اچھلنا کودلنا مائیت دوڑے تے ٹپے تے مجرے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عرب کے اندر ایک میلہ سی لات دے نام تے انہوں نے افسان دے علاقے بچوں 2 مغنیاں بگائیاں گان بجان والیاں لونڈیاں تے میرا جڑا دوست ہے عمر بن نفیل کیا لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری آواز بڑی پیاری ہے تے تم جا مکے
تے ساری محفل اٹینڈ کر کے آ جو کچھ وہ محفل اندر گانے گائے نا مغنیاں وہ عورت وہ ساری ڈائری وہ سارے مائیے تے دوڑے تے ٹپے پرانی گائیکی کے اندر سنائے ہوئے گانے سارے یاد کر کے آ اپنی خوبصورت آواز جو پھر سانو سنائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ معظمہ دے اندر جا رہا ہے پتہ کروایا فلاں گھر دے اندر محفل ہو رہی ہے. حضور فرماتے نے دوپہر دی گرمی سے پتھر دی آڑ دے نیچے پتھر دی آڑ دے نیچے سایہ سی بڑا گہرا میرا دل کیتا کہ میں سایہ دے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لواں پھر جانا وا. آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میں پتھر دے سائے دے نیچے آرام کرنا شروع کر دیتا مینوں نیند آ گئی. اینا نبی پاک ستے دن گزر گیا رات گزر گئی اگلا دن چڑھ گیا ہے سورج دیاں شماواں محبوب دے مکھڑے تے پہ گئیاں نے. آقا نیند تو بیدار ہو کے اپنے ساتھیاں نوں جا کے ملدے نے کہنے لگے محمد سنا. آقا فرماتے نے سنانا کی ہے میں رستے کے اندر ایک درخت ایک پتھر دی آڑ دے نیچے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے میں تے سویا ہی رہا ہے میں سویا ہی رہا ہے. ایک کہنے کہ محمد تیری قسمت کے اندر گانا بجانا کتھوں وہ لاہوریو انہاں کملیاں نوں پتہ ہی نہیں رب مصطفیٰ دی نگرانی رب کردا ہے. نبی شروع دن تو رب دی حفاظت وچ ہوندا ہے نبی گناہ تو پاک تے صاف ہویا کردا ہے. نہ گڈی پتنگا نبی پاک دا بچپن کڈا پیارا ذرا سننا او نہ گڈی پتنگا نہ غبارے لفاقے نہ صدقے کدی بھی نہ ککڑ لڑائے نہ ککڑ بڈیرے نہ کتے لڑائے نہ دن ویل سرما نہ شانو نہ شوکت ننگے بدن ہوئے نہ بوتے رکھائے گیا بچپن آئی سونی جوانی میرا محبوب لوگو انج کر کے ریا کیوں آیا محمد کی ویندا سی اوتھے کیوں کھڑا سی اوتھے کسے بھی نہ کہیا سونیا میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں. آمینہ بلال علیہ السلام دا بچپن بھی پاک ہے لڑکپن تے نبی دی جوانی بھی پاک ہے جوانی دی پاک ہے حیا میرے نبی دے اندر اینا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے سارے جہان دیاں کگاریاں لڑکیاں دا حیا جمع کیتا جائے نبی پاک دے حیا دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. یہود قافلہ انہاں گرفتار کر کے قیدیاں نوں مسجد نبی دے اندر پہنچایا جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے آئے انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے صفاحہ دا نام ہے علی دی بہن آدم تائی دی بیٹی ہے ایدا سر ننگا ہے. آمینہ بلال علیہ السلام تشریف لے آئے میرے نبی نے اپنی نبوت والی چادر اتار کے صفاحہ دشمن دی بیٹی دے سر نوں کج دیتا. صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ مزمل متاخر چادر پا کے ایک دشمن تے کافر دی بیٹی دا سر ڈھانپیا جائے. میرے نبی نے فرمایا دشمن دی بیٹی ہوئے یہودی عیسائی دی بیٹی ہوئے چاہے نبی دی بیٹی ہوئے بیٹیاں عزتاں سانجیاں ہویا کردیاں نے عزت کے اندر فرق نہیں ہویا کردا. صفاحہ دا سر کج کے نبی پاک نے دسیا ہے وے حیا دا درس دیتا ہوا اینا حیائے میرے محبوب نے فرمایا کوئی بندہ کسی غیر محرم عورت کے وجود نوں ہاتھ نہ لگائے غیر محرم عورت کے جسم نوں ٹچ نہ کرے یہ دے نال بہتر ہے او دے سر دے اندر سوا کھبو دیتا جائے مگر غیر محرم عورت نوں ہاتھ نہ لگائے. تے ساڈے تے پیر مریدیاں دم کرتے ہیں تے ہاتھ پھیرتے ہیں مریدنیاں پیر صاحب کو پیار لیندیاں نے ہے کی حرج ہے. اچھا جے نہ لوے تو پھر کی حرج ہے پیار لیندیاں نے پیر صاحب کو مریدنیاں ہاتھ پھراؤندیاں نے تے کی حرج ہے. بد بختو جے نہ بری پھیرے تے پھر کی حرج ہے تے جے بڑیا جا کر نکلی ہے تے یاد رکھو پیر جڑا ہوئے نکلی ہو سکتا کبھی
مرشد کدی پیر بھی نکلی ہوندا ہے. اللہ 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 محبوب میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں. کملی والے مصطفیٰ دا بچپن بھی پا کے, لڑکپن بھی پا کے, جوانی بھی پا کے, نبوت بھی پا کے, ریاست بھی پا کے, صداقت بھی پا کے, دیانت بھی پا کے, صداقت بھی پا کے, قیام بھی پا کے, رکوع بھی پا کے, نبی دا رات دا نماز بھی پا کے, محبوب دے صحاب پاک, بنات پاک, بیٹیاں پاک, نبی دا سفر پاک, نبی دا حضر پاک, نبی دا مکہ پاک, نبی دا مدینہ پاک. لوگوں کملی والے مصطفیٰ دی جنت بھی پا کے, خلوت بھی پا کے, نبی دا ظاہر بھی پا کے, گج کے بولو نبی دا باطن بھی تے جڑا گناہ تو معصوم ہوئے, معصوم عن الخطا ہوئے, جے دے اندر عیب کوئی نہ ہوئے, گناہ کوئی نہ ہوئے, انہوں مرشد کیا جاندا ہے. پتہ ہی چلیا ہے کملی والے دے اندر صفت پائی گئی ہے. اس بات کے مرشد منیا ہے کہ آمینہ دلال منیا ہے. اللہ 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 میرے پیر جیا مرشد آیا ہے نہ ہونا ہے, میرے پیر جیا رہبر آیا ہے نہ ہونا ہے. کل لایا یتیمانو بول بٹھایا مسکینانو, غریبہ مسکینہ دا ایسا غم نہ کھاوے گا. جدو گرمی نے ستونا ہے ہر ایک نے گھبرانا ہے, حوضے کوثر تے سونے نے پانی آپ پلانا ہے. ایمان والے ہو, کتاب و سنت پروانے ہو. یہ تیسری صفت گناہ تو پاک ہو گیا, تو پاک ہوئے. یہ صفت بھی آمینہ دے لال اسلام دی اندر ہے. چوتھی صفت سننا, چوتھی شرط مرشد کس میں کیا جاتا ہے, جیڑی ذات قابل نمونہ ہوئے, قابل اطاعت ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی دی زندگی تواڈے لیے بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, بہترین آئیڈیل شخصیت ذات کملی والے مصطفیٰ دیے. اگر کوئی امام بات کرے سوچ پہلے تے من بادہ دے اندر, مفتی بات کرے سوچ پہلے من بادہ دے اندر, مجتہد بات کرے, وڈیرا بات کرے سوچ پہلے من بادہ دے اندر, مصطفیٰ بات کرے من پہلے سوچ بادہ دے اندر. اور یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, مگر بالفرض اگر کوئی بندہ بات کہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی بات نہیں میں مانتا, کفر دا فتوہ لگایا جا سکتا. کوئی کہے امام شافعی کی بات نہیں مان سکتا, امام مالک, امام احمد بن حنبل دی فلاں بزرگ تے پیر تے امام دی بات نہیں مانتا, کفر دا فتوہ نہیں لگایا جائے گا. اگر کوئی بندہ کہے مدینے والے مصطفیٰ دی حدیث کو میں نہیں مانتا, وہ تے کفر دا فتوہ لگایا ہے تے عرش والے رب نے لگایا ہے. نبی دی ذات قابل نمونہ ہے, آقا کی بات قابل حجت دلیل ہے. اے شرط بھی مدینے والے مصطفیٰ دے اندر ہے. ایمان والے پانچویں گل سننا, پانچویں شرط سن لینا. مرشد ہوندا ہے میرے تیرے وجود دیاں تین چیزاں, میرے تیرے جسم دے بال, پسینہ, لواب. ناپاک نہیں ہے مگر کسی دا لواب تھک سالن اندر, مشروبات اندر گر جائے بندہ قرات کردا ہے, کھانا نہیں کھائے گا. بال کسی دے گر جان, پسینہ گر جان, بندہ قرات کرتا ہے. تے مرشد ہوندا جیڑیاں تیناں چیزاں دے اندر برکت بھی ہوے تے شفا بھی ہوے. کہو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوپہر کی گرمی سی, حضور دی پیشانی سے پسینہ آ رہا سی. میرے کو ایک رومال سے میں نبی پاک کو رومال پیش کیتا, حضور نے اپنا پسینہ صاف کیتا. فرماتے ہیں یہ رومال میرے کو 48 سال رہا. کتنے سال؟ 48 سال میں کبھی دھوتا ہی نہیں رہ سکتا. تو جدو میلا ہوتا سی اگ میں سٹ دینا سی, اگ میل ساڑ دینی سی, رومال کا تند بھی نہیں سڑتا. اس رومال میں مصطفیٰ دا پسینہ لگا. ام سلمہ فرماتی ہیں حجت الوداع کے اندر نبی پاک دے 8 وال
8 وہ مبارک وال میرے حصے کے اندر آئے، میں حضور کے بالا پانی کی شنی کے اندر بگو کے رکھ دی سی، میرے دروازے تے کوئی بیمار آتا سی، حضور کے بالاں والا پانی پلا دیندی سی، اللہ شفا دے دیتا۔ نبی پاک دا لواب مبارک میں برکت والا ہے، شفا والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، حضور آپ آ جانا تو ساتھی لے کے آ جانا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حضور سوا سر دانے نے چھوٹا جا پٹورا ذبح کر کے گوشت بنایا ہے، اللہ دے نبی بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے، کئی دنوں دا میں بھی بھوکا ہاں، آقا آ جاؤ دو ساتھی لے کے کھانا کھا لینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے تبسم فرمایا، حضور فرماتے نے آئینا بلال جی اللہ دے رسول، فرمایا بلال اعلان کر دے اے 1400 صحابہ جڑے کھندو کھود رہے نے انہاں نوں دعوت دے دے، جابر نے تہاڈا کھانا بنایا ہے۔ ہن 1400 دا لشکر جا رہا مدینے دی گلی دے اندر، حضرت جابر نے دوڑ لگا دیتی، گھر گئے، بیوی آندی خیریت گئے، بڑے خوش تھی، پریشان آئے ہو، فرمایا 1400 دا لشکر آ رہا کھانا کھان نہیں، بیوی کہنے لگی کھانا 2-4 بندیاں دا ہے، مصطفیٰ نو کہنا سی، کہا تو اتنی بات سی لیکن اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتا ہے۔ بیوی تربیت یافتہ سی، کہنے لگی جابر پریشان نہ ہو، آن دو وہ 1400 نہیں، پھر نبی جانے یا نبی دا رب جانے، سبحان اللہ۔ 1400 دا لشکر آ گیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تھوڑا جلوہ بیدانا کے اندر ملایا، تھوڑا جلوہ نبی پاک نے سالر اندر گرا دیتا ہے، فرمایا جلدی نہ پونا پیشا نہیں کرنا، آنڈی دا ڈکر مکمل نہیں اتارنا، 20 آدمیاں دیاں گولیاں بنا کے کھانا کھوائی جاؤ، نہ روٹیاں مکن گیا نہ گوٹیاں مک جان گیا۔ ایمان والے گل سن والی ہے، جابر آتے نے کھانا رجا کے کھوا رہا ہاں، 100 کھا گیا ہے، 200 کھا گیا ہے، 400 صحابہ نے کھانا کھا لیا ہے، میں جلدی نہ کمرے اندر داخل ہو کے چیک کیتا ہے، ہانڈی نو دیکھے آئے، بوٹیاں اچھل کے باہر پہ ڈگ دیا نے، اور تیناں دا کھانا سونے جابر نے بنایا ہے، ہانڈی وچ سونے لب جا پایا ہے، کھانا 1400 صحابہ نے کھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، جڑا بھی کمال ویکھاں بڑا ہی پیارا ہے، سوال کیتا پہنچاہن نے مٹھی والے اشارہ ہے، کلمہ روڑا نو سونے نے پڑھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ مان والے کتاب و سنت پروانے ہوں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرات 5 شرطاں بدرجہ اتم کس ذات اندر پائیاں گئیاں نے، اس ذات گرامی دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لہذا مرشد اعظم پیر اعظم کون نے؟ کملی والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، آخری بات عبرانی اوسط کے اندر بیعت ہے، نبی پاک کی زندگی دا آخری گوتے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میرا سلام تہن ہوئے اور میرے تہاڈے تو بعد قیامت تک جتنے مسلمان آن والے، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھ کے میری بیعت کرنے والے، انہاں نوں میرا سلام ہوئے۔ لوگوں سنو، قیامت تک جو حضور دا کلمہ پڑھے گا انہیں نبی پاک دی بیعت کیتی ہے، بولو نبی پاک دی بیعت کیتی۔ بیعت میں نے یہ اقرار کرنا، حضور دی بیعت کر لی۔ ہن قانون ہے جیڑا بندہ بیعت اوپر بیعت کرے گا، پہلی بیعت ختم ہو جائے گی، دوسرا پیر پھڑ لے گا۔ ہن ویکھو نا، بندہ آ پیر ماڑا ہے، کوئی نقص لکھا ہے، نقلی نکل آیا، پھر تو بندہ دوسرا پیر پھڑتا ہے، تو جدو دوسرا پیر پڑھے گا پہلے پیر کی بیعت ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، اسی حضور دی بیعت کیتی ہے، اسی اقرار کیتا ہے، محبوب تینوں منیا ہے، اور نبی دے ہوندیاں کوئی بیعت ہو سکتی اینو کہندے نے بیعت اسماء الاطاعت۔ یہ نبی پاک دا حق ہے، بدبختہ بندہ بندے دا حق مارے، کہنا ظالم کو نبی پاک دا حق مارنا ہے، تیرے تو بڑا ظالم کون ہے؟ موجودہ دور اندر جڑی پیری مریدی ہو رہی ہے، یہ پیری مریدی اسماء بیعت اسماء الاطاعت ہو رہی ہے، جو نبی پاک دا حق ہے۔ بیعت اسماء الاطاعت دا معنی کی ہے؟ بیعت اسماء الاطاعت دا معنی یہ ہے جو پیر نے کہنا وہی کرنا ہے۔
جیویں پیر نے آکھیا اوویں ہی کرنا. پیر دی خلاف ورزی مرید کر سکدا؟ اینوں آندے نے بیعت اسماء اطاعت، یعنی پیرے طریقت رہبر شریعت. شریعت کو مننا گا طریقہ پیر دا ہوئے گا، شریعت کو مننا گا رہنمائی پیر دی ہوئے گی. اللہ دی قسم ہے منبر رسول تے کھڑا، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم. میں ایک بزرگ کو جاننا فوت ہو گئے پچھلے دن، اللہ انہوں نے رہنما انہوں نے مغفرت فرمائے. میں نے کہا حضرت حج کراؤ، ڈی ایچ او کے پتہ انہوں بڑا پیسہ مل گیا، تو آڑے دے حج فرض ہے، حج کرے آؤ. انہوں نے کہا حضرت میری تیاری سی، میں پیر صاحب کو پوچھیا سی تے پیر صاحب نے اکھاں پیٹ کے 2 منٹ کے بعد دسیا تیری منظوری نہیں ہوئی. اللہ دی قسم، اللہ دی قسم. ٹھیک 3 مہینے بعد وہ بابے نوں ہارٹ اٹیک ہویا، مر گیا، فوت ہو گیا، حج کر سکیا. یہ مجرم کون ہے؟ پیر صاحب ہے. تو اکھاں میٹ کے بد بختہ رب کو ہو کے آیا وا، تیری منظوری نہیں ہوئی. ساریاں شوکتا بازیاں نے اسماء الاطاعت دا میں لیے جو پیر نے کہنا وہی کرنا ہے. پیر دی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. سنو اے اطاعت اسماء البیت جو موجودہ پیری مریدی دی بیعت اسماء الاطاعت ہو رہی ہے، اے نبی پاک دا حق ہے. جڑا نبی پاک دا حق دے کسی اور نو دے گا وہ نبی پاک دی بیعت وچوں خارج ہو جائے گا. اللہ تیرا شکر ہے سانو اسے چنجل بچوں بچایا ہی. اللہ جڑے پھسے نے انہاں سارے نوں بچا لا. اچھی آمین. ایمان والے کتاب ایک آخری گل سنو، ٹائم ہو گیا ہے. کان کھول کے ایک جملہ سنیو بڑی توجہ دے نال. سامنے والے برادرے والے باہر والے کان کھول کے ذرا جملہ سنو پوری ذمہ داری نال. اس جملے دا میں آج بھی ذمہ دار ہاں، کل بھی ذمہ دار ہاں، مرد دم تک ذمہ دار ہاں. اس جملہ سن کے ضائع نہ کرنا، بات لکھ کے لے جانا. ذرا کان کھول کے جملہ سنو. آقا دنیا تو تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کچھ یمن اندر، عراق اندر، یموک اندر، تبوک اندر چلے گئے. کچھ صحابہ یمن اندر چلے گئے، کوئی صحابہ کوفے کے اندر، کوئی مصر کے اندر. ہندوستان دا ٹھٹھا علاقہ ہے. صحابہ اکرام اتھوں تک پہنچے، کلا دا علاقہ بلوچستان تک نبی دے صحابہ گئے نے. رب ذوالجلال دی قسم ہے صحابہ اکرام 111 سال صحابہ دی صدی بن جاتی ہے. 111 سالہ دے اندر 1,44,000 صحابہ دے وچوں ہر علاقے دے اندر صحابہ گئے نے. کسے ایک صحابی نے بھی اپنے نام دی پیری مریدی دی بیعت کروائی اور جے صحابہ نے نہیں کروائی. صحابہ تو بڑھ کے کیڑا آ گیا جڑا آج پیر بن سکتا ہے تے دین دے مرشد بن سکتا ہے. لاہوریو کان کھولو، پیر بھی ایک ہے تے مرشد بھی. او ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے، او دے بنا نہیں گزارا ہے. ساڈے پیر جیا کوئی، ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے، او دے بنا نہیں گزارا ہے. ساڈے پیر جیا کوئی آیا ہے نام نہ ہے. اللہ جتنے تیرے محبوب لیٹے نے کروڑا رحمتہ دے نزول فرما. آخر دعوایا الحمدللہ.